جہاں ہماری انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جب ان کو جلایا جاتا ہے تو ان کے نتیجے میں نکلنے والی مختلف گیسز جو کاربن زمین کے اندر اس کو کہتے ہیں سیکویسٹریشن، وہ اب ساری نکال کے ہم ہوا کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں جہاں ہماری انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے، وہاں ہماری فصلوں کے پر بھی بہت مضر قسم کے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے شعبہ کلائمیٹ چینج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد محمود صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت جو ہماری جو زندگی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، ہماری زراعت متاثر ہو رہی ہے، تو ہم کس طرح اس کلائمیٹ چینج کے اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی فصلوں کو، اپنی زراعت کو بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب، میرے خیال میں زراعت میں ہمارے پاس سب سے پہلے جیسے ہی سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو پودوں میں خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کئی پیسٹ اور ڈیزیزز ہیں وہ بھی اس طرح کے موسم میں وہ زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں پارٹیکولیٹ میٹر ہے یا بہت زیادہ آلودہ جو ذرات ہیں، تو وہ پودوں کے جب پتوں کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی فزیکلی بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پودوں کی میٹابولزم ہے اور اس میں خوراک بنانے کا عمل ہے، پودوں کی ریسپیریشن ہے، وہ ساری کی ساری متاثر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ابتدا میں یہ بتائیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ کیوں رونما ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج کل جو ہمارے کاشتکار ہیں جو زرعی باقیات ہیں، فصلوں کی باقیات ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کے کیا اثرات اس میں مرتب ہو رہے ہیں؟ کلائمیٹ چینج بیسیکلی ایک فنومینا ہے جس میں ہم فاسل فیول کی ایکسیسو برننگ، بہت زیادہ جب ان کو جلایا جاتا ہے تو ان کے نتیجے میں نکلنے والی مختلف گیسز کی وجہ سے ماحول کے جو پہلے سے موجود گیسز ہیں ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کئی عوامل جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا جس طرح میں نے بتایا فاسل فیول کی برننگ ہے، پھر ڈیفارسٹیشن، درختوں کا کم ہونا، پھر ایکسیسو ہم جس طرح پبلک ٹرانسپورٹ پہ انحصار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، پیدل چلنا، سائیکل چلانا کم ہو کے گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹریز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے برننگ ہے فاسل فیول کی، آئل کی، وہ ساری کی ساری کلائمیٹ چینج کاز کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فاسل فیول سے کیا مراد ہے؟ فاسل فیول میں کوئلہ ہے اور آئل ہے، جس طرح پیٹرول اور ڈیزل ہے نا، تو وہ سارے زمین میں ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اچانک سے ہم ان کو نکال کے ان کا جلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو کاربن زمین کے اندر سیکویسٹرڈ تھی، ہم اس کو کہتے ہیں سیکویسٹریشن، وہ اب ساری نکال کے ہم ہوا کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ بلکہ میتھین اور باقی جو اور گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو برننگ کا عمل ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی، پھر جو ہماری صنعت ہے اس میں بھی برننگ کا عمل ہے، جس میں لکڑی بھی جلائی جاتی ہے، برادہ جلایا جاتا ہے، کوئلہ جلایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو ہم کس طرح ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس کون سی ایسی چیزیں جن کو ہم استعمال کر کے، خاص کر یہ جو فاسل فیول آپ نے ذکر کیا، ان کی برننگ کو کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیں کہ یہ جو برننگ کا عمل ہے، اس سے ہم سموگ جیسے پرابلمز کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2016 سے 17 سے اس کے بعد سے سموگ کافی ایک بڑا، جس طرح پانچواں موسم بھی کہنے لگ گئے ہیں لوگ اس کو، تو وہ سارے جو ہیں وہ برننگ کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ دنیا آج جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکل کی طرف جا رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کر رہی ہے۔ جرمنی میں ٹرکوں تک کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی پہ چلانے کی کوششیں جاری ہیں، تو وہ زیادہ جو رینیوبل ریسورسز ہیں ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، اور ٹیکنالوجی میں ہمیں ترقی کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ بوائلنگ یونٹس کو چلانے کے لیے لکڑی یا ایون فصلوں کا جو بچا کچا مٹیریل ہے، سٹبلز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی جلائے جا رہے ہیں۔ تو انڈسٹریز جو آلدو کہ اتنا زیادہ کما رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماحول کے لیے بھی کچھ خیال کریں اور وہ ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، اور الیکٹریسٹی یا رینیوبل ریسورسز جس طرح سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ہائیڈرو الیکٹرک بھی ایز سچ رینیوبل ہے، لیکن جب کوئلہ یا باقی جو لکڑیاں ہیں، برادہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو اس کے علاوہ ڈیزل، پیٹرول، ان کی برننگ جو کم سے کم کر کے ہم دوسری آپشنز پہ غور کریں۔ ہماری جو زرعی پیداوار ہے وہ آلریڈی بہت کم ہے،
تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس کی کمی میں پر بھی کوئی اثرات ڈال رہی ہے؟ طاہر صاحب دیکھیں، وہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور والا حساب ہے. پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ 0.91% کنٹریبیوٹ کرتا ہے گرین ہاؤس گیسز میں. لیکن اگر ہم بات کریں 5 بڑے ایمیٹرز کی، انڈیا، چائنا، USA، کینیڈا، جرمنی، تو وہ بڑی زیادہ اماؤنٹ میں گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان اس ٹائم 8ویں نمبر پہ ہے کلائمیٹ چینج سے زیادہ جو افیکٹڈ ریجنز ہیں ان کے اندر. اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جس طرح باقی زندگی کے شعبے متاثر ہوتے ہیں، اس طرح زراعت پہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے ہمارا اثر انداز ہو رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو یہ کلائمیٹ چینج میں ہمارا حصہ بہت ہی منیمم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو جو بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو اس سلسلے میں ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ابھی COP27 پچھلے سال ہوئی شرم الشیخ مصر میں، وہاں پہ لاس اینڈ ڈیمیج کا ایک بڑا فنڈ جو ہے اس کی بات کی گئی. لاس اینڈ ڈیمیج بیسیکلی یہ ہے کہ جناب جس نے نقصان کیا ہے وہ اس کے لیے بھرے، اور اس میں پھر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی کریٹ ہوا جس میں پاکستان کے لیے اس کے بعد ایک ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی جنیوا میں، جس میں شہباز شریف اور باقی جو اس ٹائم کے اعلیٰ سطحی وفود تھے وہ گئے، اور وہاں پہ $11 بلین کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا. کیونکہ اس ٹائم سیلاب بھی آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی ہمارے اکثر ہم کئی ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، جس کے لیے جو بڑے ایمیٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پے کریں ان کو کہ جن کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تاکہ وہ اس کے برابر کھڑے ہو سکیں یا اس کے خلاف اپنی کوشش جاری رکھ سکیں. ریجنلی یا علاقائی طور پر ہمارے کاشتکاروں کو اس موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی طاہر صاحب، میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہمارے فارمرز کو اور ہمارے آپ کہہ لیں کہ پوری سوسائٹی کو، کہ ہم منیمم کلائمیٹ چینج کنٹریبیوشن کی طرف جائیں، برننگ کو کم کریں، اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ استعمال کریں. اگر ہم صرف کسانوں کی بات کریں تو زراعت کو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے میرے خیال میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہ وہ موسم کو دیکھ کے فصلیں لگائیں. ایک پہلی بات اس کو ہم کہتے ہیں ایگرو کلائمیٹک زونز جو ہیں وہ ڈفرینٹ بنے ہیں. پہلے بڑے لیول پہ ہیں، اب ہم چھوٹے لیول پہ جا رہے ہیں، تو مائکرو کلائمیٹک زوننگ کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ وقت کے حساب سے اپنی جو وقت کاشت ہے اس کو بہتر کریں. پھر کراپ روٹیشن ہم ایک بات کرتے ہیں، فصلوں کا ہیر پھیر ہے. پھر ایگرو فارسٹری ہے کہ آپ جس طرح فصلوں کے سائٹس پہ یا ان کے آس پاس جو ہیں وہ درخت لگائیں، تاکہ وہ جو موسم کا شدت جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں ان سے پودوں کو بچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد محمود صاحب. جی شکریہ طاہر صاحب، اور میں AWC کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے ایک اہم موضوع پہ بات کی اور کسانوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچایا. شکریہ. ناظرین، آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر احمد محمود صاحب کی باتیں سنی. اس حوالے سے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی یا ترقی یافتہ ممالک جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ اثرات مرتب کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں تاکہ یہ ممالک اپنی جو زرعی پیداوار ہے اس کو بہتر کر سکیں، اپنی جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.